بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 29 جنوری 2021 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی آپ کے لیے لے کر آتا ہے سچی اور اتھینٹک خبریں۔ تو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس میں بات ہوگی سعودی عرب کی اپنی ویکسین، بات ہوگی آزاد ویزا، بات ہوگی فلائٹس کی، اور اس کے علاوہ آپ کے سوالات جوابات، بات ہوگی وزٹ ویزا کی، اور بھی بہت اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ریاض دنیا کے 10 طاقتور ترین اقتصادی شہروں میں سے ایک ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ جلد ہی ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل سٹی قائم کی جائے گی۔ ریاض دنیا کے 10 طاقتور ترین اقتصادی شہروں میں سے ایک ہوگا۔ وہ اٹلی کے سابق وزیر اعظم سینیٹر میتھیو رینری سے جمعرات کو ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے ایک اجلاس کے دوران بات کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کئی سوالات کے جواب بھی دیے۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی ولی عہد نے ریاض شہر سے متعلق اپنے حکمت عملی بتاتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے دوسرے شہروں کی طرح اس کے لیے بھی ہم ایسی ہی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض شہر تیل کے علاوہ سعودی عرب کی 50% دوسری آمدنی کا ذریعہ ہوگا۔ ریاض میں نئی اسامیوں کی لاگت جو اس کا خرچہ ہے وہ کسی اور شہر کے مقابلے میں 30% کم ہوگا۔ ریاض میں بنیادی ڈھانچے کو ڈیولپ کرنے کی لاگت سعودی عرب کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں 29% کم ہوگی۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض کا بنیادی ڈھانچہ شاہ سلمان کی 50 سالہ کارکردگی کے باعث نہایت شاندار ہے۔ سعودی خاتون ڈاکٹر ایمان المنصور جنہوں نے سعودی عرب کی پہلی کرونا ویکسین بنائی۔ ڈاکٹر ایمان المنصور نے پہلی بار ملکی سطح پر تیار ہونے والی ویکسین سعودی عرب کو فراہم کر دی۔ امام عبدالرحمن بن فیصل یونیورسٹی سے بطور اسسٹنٹ پروفیسر وابستہ ڈاکٹر ایمان المنصور اور ان کی ٹیم نے پہلی بار سعودی کرونا ویکسین تیار کی ہے۔ ویکسین کے حوالے سے ابتدائی کام جون کے وسط تک ادارہ برائے تحقیق اور طبی مشاورت میں مکمل کیا گیا۔ یہ ادارہ IAU کے ساتھ منسلک ہے اور وزارت تعلیم اس کی مالی معاونت کرتی ہے۔ صحن کعبہ کے سنگ مرمر تبدیل۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے خانہ کعبہ کے صحن میں 150 مربع میٹر کے لگ بھگ نیا سنگ مرمر لگوا دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مسجد الحرم انتظامیہ کے ماتحت اصلاح اور مرمت کے ادارے کے انچارج محسن السلمی نے بتایا کہ مطاف صفا اور مروہ کے درمیان سعی والے علاقے اور اذان والے مقام جسے مکبریہ کا کہتے ہیں اس کا سنگ مرمر تبدیل کرایا جا رہا ہے۔ مسجد الحرم کے سارے صحنوں اور دلانوں میں نیا سنگ مرمر لگایا جائے گا۔ حرم شریف کے جس حصے کا سنگ مرمر متاثر ہوا ہوگا اسے اول تو چمکانے کی کوشش کی جائے گی ورنہ اس کی جگہ نیا لگا دیا جائے گا۔ اب تک فائزر ویکسین دی جا رہی ہے، کوئی اور نہیں۔ وزارت صحت کے سیکرٹری ڈاکٹر ہانی جوخدار نے کہا کہ سعودی عرب میں فی الوقت صرف ایک ہی ویکسین دی جا رہی ہے اور وہ فائزر ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی SFDA نے کرونا وائرس کی دیگر ویکسینوں کا تجزیہ وہ کر رہی ہے۔ ابھی تک فائزر کے علاوہ کسی بھی اور کرونا ویکسین کی منظوری نہیں دی گئی۔ الیوم اخبار کے مطابق جوخدار نے کہا کہ ویکسین بنانے والی کئی کمپنیوں نے SFDA کو اپنی ویکسین منظوری کے لیے بھیج دی ہیں۔ جوخدار نے کہا کہ فائزر واحد ویکسین ہے جسے سعودی عرب کے اداروں نے منظوری دے رکھی ہے۔ جوخدار نے بتایا کہ فی الوقت دنیا بھر میں 10 ویکسینیں کافی زیادہ اہمیت حاصل کر چکی ہیں۔ یہ مختلف قسم کی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تیار کی گئی ہیں۔ ان کے مؤثر اور محفوظ ہونے کا تناسب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ جوخدار نے کہا کہ ایسی ویکسین جو 60% سے زیادہ مؤثر ہو، اس کے استعمال سے مشکلات نہ پیدا ہوتی ہوں، وہ قابل قبول ہوگی۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی قانون نہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے اس مہلک وبا پر کافی حد تک قابو پایا جا چکا ہے۔ کرونا وائرس کے بعد دنیا میں تبدیل ہونے والے حالات کا سامنا ہر ایک کو ہے۔ لوگوں کو اس مہلک مرض سے بچانے کے لیے ہی حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے تحت انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی بھی عائد کی گئی تھی۔ حالات بہتر ہونے کے ساتھ ہی لاک ڈاؤن بھی ختم کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ فلائٹس اور باقی چیزیں بھی وہ ختم کر کے ان کو بحال کیا جا رہا ہے۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے مختلف موضوعات پر مبنی سوالات ارسال کیے جاتے ہیں جن کے جوابات مروجہ قانون کے تحت دیے جاتے ہیں۔ سعید احمد کا سوال اقامہ قوانین کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں۔ میرا اقامہ 3 سال سے ایکسپائر ہے،
کفیل کے مؤسسہ پر کوئی جرمانہ ہے، اس وجہ سے اقامہ تجدید نہیں ہو رہا۔ کفیل کہتا ہے 12,000 جرمانہ ادا کرو اور 3 سال اقامہ کی فیس الگ سے، یہ کل ملا کر 25 سے 30 ہزار ریال بنتے ہیں۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں، کیا کروں؟ میرا اقامہ عامل زرعی کا ہے، کفیل کے پاس کام نہیں کرتا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سعودی عرب میں آزاد ویزے کے حوالے سے کوئی قانون نہیں۔ غیر ملکی کارکن اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ جس شخص یا کمپنی کی کفالت میں سعودی عرب میں رہتا ہے اس کے پاس کام کرے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ کام کرنے والے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قانونی طور پر دوسری جگہ کام کرنے کے لیے اجیر سسٹم کے تحت NOC حاصل کرنا پڑتا ہے، جس کی فیس ہوتی ہے۔ اجیر سسٹم کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، لیکن یہاں پہ آپ کو مختصر طور پر دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ اجیر وہ قانونی اصطلاح یا لفظ ہے جس کے تحت عارضی طور پر کوئی کارکن اپنے کفیل کے علاوہ دوسری جگہ قانونی طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ اجیر کا NOC حاصل کرنے کے لیے موجودہ جو کفیل ہے وہ NOC جاری کرے گا، جسے وزارت محنت کے ادارے سے منظور کرانے کے بعد اس کی فیس ادا کرنا ہوگی۔ جہاں تک آپ کا معاملہ ہے، آپ کے کفیل کے مؤسسہ پر قانونی خلاف ورزی درج ہے، جس کی وجہ سے کفیل کے مؤسسہ کا سسٹم بلاک ہے۔ قانون کے مطابق اگر کمپنی ریڈ زون یعنی نطاق احمر میں ہو، جس کی وجہ سے اقامہ اور ورک پرمٹ ایکسپائر ہو گیا ہو، تو کارکن لیبر آفس میں درخواست دائر کر کے کفالت تبدیل کرا سکتا ہے۔ زاہد شاہ زیب کہتے ہیں کیا بھائی اپنی بہن کے لیے وزٹ ویزا جاری کرا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کس پیشہ کے حامل کارکنوں کو وزٹ ویزا جاری کرانے کی اجازت ہے؟ سعودی عرب میں رہنے والے وہ کارکن جن کو فیملی سٹیٹس حاصل ہے، وہ اپنی فیملی میں سے والدہ، والد، بیوی، ساس، سسر کو وزٹ ویزا وہ جاری کرانے کے اہل ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال بہن کے حوالے سے ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی انفو ٹی وی میں نئے قانون کے بارے میں وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے، جو وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے، تاہم فی الحال جاری نہیں کیا گیا۔ مجوزہ قانون ضیافت ویزا ہے۔ اس ویزے کے تحت غیر ملکی اپنے رشتہ داروں یا عزیزوں کے لیے عمرہ ویزا جاری کرانے کے اہل ہوں گے۔ مذکورہ قانون منظوری کے آخری مراحل میں تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام معاملات رک گئے۔ جیسے ہی اس کے بارے میں منظوری ہوگی، انفو ٹی وی میں اس خبر کو تفصیل سے شائع کیا جائے گا۔ محمد ابراہیم کہتے ہیں میں اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلانا چاہتا ہوں، کیا وزٹ ویزا والے عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ کرونا وائرس کی وجہ سے عمرہ کی ادائیگی محدود ہے، جس کے لیے اتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا لازمی ہے۔ اپلیکیشن سے جاری کیا جانے والا اجازت نامہ اقامہ نمبر پر صرف جاری کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ جانے کے بعد حرم شریف میں داخل ہونے سے پہلے اجازت نامہ جس کو ہم تصریح کہتے ہیں یا پرمٹ کہتے ہیں، وہ موبائل پر جاری ہوتا ہے۔ اسے وہاں موجود اہلکار چیک کرتے ہیں اور اس کو اسکین کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ تو اگر اقامہ پر نہیں ہے تو وہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ خاتون کو تنگ کرنے والے ڈرائیور کے خلاف کارروائی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ایک خاتون ڈرائیور کی طرف سے شیئر کی جانے والی ویڈیو پر کارروائی کرتے ہوئے ایک ڈرائیور کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ کے رائل ٹرمینل اور جوہرہ اسٹیڈیم کے درمیان سفر کرنے والی ایک خاتون نے ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سامنے والی گاڑی انہیں راستہ نہیں دے رہی۔ خاتون نے ویڈیو میں کہا ہے کہ سامنے والی گاڑی کا ڈرائیور مسلسل تنگ کر رہا ہے اور راستہ نہیں دے رہا۔ ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے محکمہ ٹریفک نے فوری کارروائی کی اور خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کی شناخت کر لی۔ محکمہ ڈرائیور نے متعلقہ شخص کے خلاف ٹریفک قوانین کے مطابق کارروائی کی ہے۔ خاتون نے فوری کارروائی پر محکمہ ٹریفک کا شکریہ ادا کر دیا۔ سعودی عرب کے پڑوسی ملک عمان میں ایک بڑی پابندیاں۔ عمان نے آجروں کے لیے کفیلوں کے لیے غیر ملکی ملازمین کی فیسوں میں اضافہ کر دیا۔ عمان کی وزارت محنت نے کفیلوں کے لیے غیر ملکی ملازمین کی فیسوں میں اضافہ کر دیا، اس کے ساتھ ہی فیسوں کا نیا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے جس کا مقصد یہ نیا اضافہ ہے، عمان کے شہریوں کے لیے ملازمتوں میں اضافہ کرنا ہے، تاکہ غیر ملکیوں کی نوکریوں کی جگہ ان کے مقامی شہری ہیں ان کو نوکریاں دی جائیں۔ ان کی وزارت محنت کی جانب سے واضح کیا گیا کہ فیسوں کے نئے ڈھانچے میں اعلیٰ عہدوں پر غیر ملکیوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے $5,198، درمیانے درجے کے عہدوں کے لیے $2,600 اور ٹیکنیکل کام کے جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے $1,561 فیس ادا کرنا ہوگی۔ سعودی عرب میں بقالوں اور غذائی اشیاء کے مرکز پر نئے ضوابط کا نفاذ۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ بقالوں اور غذائی اشیاء کے مراکز پر نئے شرائط اور ضوابط ہیں، اس کا اطلاق 10 فروری 2021 سے ہوگا۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق ضوابط پر عمل درآمد کا پہلا مرحلہ 10 فروری اور دوسرا مرحلہ 29 جون سے شروع ہوگا۔
پہلے مرحلے کے دوران جنرل اسٹور اور غذائی اشیاء کے مراکز کے کارکنان سے ہیلتھ سرٹیفکیٹ لیے جائیں گے اور اس کے علاوہ تمام چیزوں پر وہ قیمتوں کے ٹیگ لگانا ہوں گے، CCTV کیمرے نصب کرنا ہوں گے۔ دوسرے مرحلے کے تحت بقالوں اور غذائی اشیاء کے مراکز کو ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسٹمر کو اب بل جاری کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ نئے بورڈ کی خصوصیات بھی پابندی کرنا ہوگی، اور اس کے علاوہ اندر اور باہر کا تمام ایریا صاف رکھنا ہوگا۔ دروازہ ایسا لگانا ہوگا جسے اندر اور باہر دونوں طرف سے مکمل نظر آئے، اور اس کے علاوہ غذائی اشیاء کے مرکز کو صاف رکھنا، فرش، چھت، ریک سٹینڈ اور چیزوں کو سٹور کرنے کی جگہ صاف رکھنا ہوگی۔ اب کچھ بڑھتے ہیں فلائٹس کے متعلق ایک بڑی خبر شامل کریں گے۔ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق انڈیا نے اپنی فلائٹس کو مزید بین کر دیا۔ انڈیا نے اپنی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں اس کو 28 فروری 2021 تک اس کے بین میں اضافہ کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیا میں جو ابھی کسانوں کی جو چیز چل رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے اپنی فلائٹس کو مزید بین کر دیا ہے۔ پہلے آپ کو بتاتے چلیں، انڈیا نے 31 جنوری 2021 تک عارضی طور پر اپنی فلائٹس کو بند کر رکھا تھا اور امید کی جا رہی تھی کہ انڈیا 31 جنوری کو اپنی فلائٹس کو بحال کر دے گا، لیکن ابھی انڈیا کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا نے اس کو مزید 28 فروری 2021 تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں آپ کو اسپیشل فلائٹ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں آج جدہ سے 2 فلائٹس جائیں گی اور ایک کوچن کے لیے، ایک دلی کے لیے۔ ریاض سے 3 فلائٹ جائیں گی، تینوں دلی کے لیے جائیں گی۔ دمام سے ایک فلائٹ جائے گی کوزیکوڈ، ریاض سے ایک فلائٹ جائے گی کوزیکوڈ اور دوسری فلائٹ ریاض سے جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی کوزیکوڈ۔ دمام سے ممبئی کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے ایئر انڈیا کی AI 1918۔ پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد سے آج جو فلائٹس جائیں گی اس میں ٹوٹل آج 10 فلائٹ اسلام آباد سے جائیں گی، جس میں 4 جدہ، 4 ریاض اور 1 دمام کے لیے ہوگی۔ کراچی سے 2 فلائٹ ہوں گی، 1 جدہ 1 ریاض، اور لاہور سے 3 فلائٹس جائیں گی جس میں 1 جدہ، 1 ریاض اور 1 دمام کے لیے ہوگی۔ کمپلیٹ اسکیجول آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ کورونا کی بات کرتے ہیں۔ کورونا کے کیسز میں پھر سے اضافہ۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریض 250 سے زیادہ۔ سعودی وزارت صحت نے اعلامیہ جاری کیا کہ جمعرات کو کورونا کے 253 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ شفا یاب ہونے والے 208 رہے، جبکہ 3 افراد کی کووڈ-19 سے موت واقع ہوئی۔ سبق اور اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا کہ 253 نئے مریض سامنے آنے کے بعد اب کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 3,67,276 ہو گئی ہے۔ 208 افراد کی صحت یابی کے بعد کل مریض 3,58,753 ہو چکے ہیں، جبکہ 3 افراد کی وفات کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 6,366 تک جا پہنچی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ متنوع ذرائع آمدن رکھنے میں سب کا فائدہ ہے۔ سعودی وزیر خزانہ نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے دوران اپنی گفتگو میں کرونا وائرس کی وبا کے بعد آمدنی کے ذرائع کو مزید بڑھانے کے بارے میں بات کی ہے۔ سعودی نیوز پورٹل ارگام کے مطابق 27 جنوری کو ریاض میں شروع ہونے والی فیوچر کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ GCC تعاون کی ممالک میں تبدیلی دکھائی دے رہی ہے، جو متنوع ذرائع آمدن ہونے میں سب کا فائدہ ہے۔ میں معیشت کی ترقی کی کوشش کر رہا ہوں جو ٹیکس کی بنیاد بڑھائے گی، جس کا مطلب ہے حکومت کو مزید آمدن ملے گی، جس سے لوگوں کو اور سعودی عرب کے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ الجوف میں ہوائی فائرنگ کرنے والا شہری گرفتار۔ الجوف ریجن پولیس نے دومتا الجندل میں ہوائی فائرنگ کرنے اور اسلحہ چھپانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے سنیپ چیٹ اکاؤنٹ ہے اس میں شہری کی گرفتاری کی اطلاع دی گئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ دومتا الجندل کے واکنگ ٹریک پر ہوائی فائرنگ کر کے اسلحہ چھپانے والا شہری 30 سال کا ہے، اسے روڈ سیکیورٹی فورس کے تعاون سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتاری کے وقت اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا، دونوں نے مل کر اسلحہ ریت میں چھپا دیا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔